بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کسی سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ یقین کریں اگر آپ کسی چاہنے والے کی خاطر اپنے جسم کی بوٹی بوٹی بھی کاٹ کر کتوں کو کھلا دیں، آپ کی اس کوشش کو دکھاوے اور منافقت کا نام دے کر ایسا رستہ بدلنا ہے کہ آپ کے ساتھ نسلیں یاد کرتی رہ جائیں گی، کرتی رہ جائیں گی۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے کہ چیزوں کو ان کے حال پر ویسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہوں یا حد۔ نفس کی گردن جب تک ضمیر کی تلوار کے نیچے رہتی ہے، انسان اوقات میں رہتا ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی، پرائے بھی۔ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہوں، ان کی محبت کا جواب محبت سے دیا کریں، ورنہ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے کھو جاتے ہیں۔ محبت کی تذلیل کی جائے تو زندگی میں دوبارہ کبھی محبت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی تمہارا برا چاہے، تمہیں ٹھکرا دے یا تمہیں تکلیف دے یا رلائے تو خود میں بدلے کی آگ نہ جگانا، بس اپنے رب پر چھوڑ دینا، کیونکہ اس سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ وہ اچھا۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ضعف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ سیانوں سے سنا تھا کہ پرانے لوگ بہت بھلے ہوتے ہیں، ان کو 2 مٹھی محبت دی جاتی تھی تو وہ جواباً عمریں وار دیتے تھے۔ یہ سن کر مجھے ہنسی آئی کہ اب لوگ بہت سیانے ہو گئے ہیں، ان سے محبت کرو تو یہ جواباً محبت نہیں دیتے بلکہ سبق دیتے ہیں۔ چھوٹا دوسروں کو بھی چھوٹا کہتا ہے اور بڑا دوسروں کو بھی بڑا سمجھتا ہے۔ اعلیٰ اخلاقی سطح اکثر 2 قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو یا وہ لوگ جن کا مقصد حیات بہت اعلیٰ ہو۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے، اور اپنوں کی کہی ہوئی باتوں کی کبھی عادت نہیں ہوتی۔ ہر بار وہ سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے، پھر سوگ، پھر مقام آتا ہے سہنے کا۔ سہ جانے کے بعد نہ روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ ہی سوگ کی، پھر انسان آزاد ہے۔ جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر لگے گی، یعنی صبر سے کام لیا کرو۔ دوسروں کو ماننا، ان کو اہمیت دینا، ان کو سراہنا، ان کو تسلیم کرنا محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جسے انسانیت کہا جاتا ہے۔ ہمیں ہر دن یاد نہیں رہتا، مگر ہم اچھے اور برے دنوں کو اچھی طرح یاد رکھتے ہیں۔ آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اسی لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بار کیجیے جو آپ کو خوشی دے سکے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی کو چھوڑ دیتا ہے اور کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا بھی کتنی نرالی ہے، پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے تھے،
اب مسجدیں پکی ہیں مگر نمازی کچے ہیں۔ جو تمہارے خوش ہونے پر خوش ہو اور تمہارے غمگین ہونے پر غم میں ہو، ان سے چاہے خون کا رشتہ نہ ہو، وہ تمہارے اپنے ہیں۔ جن کے حصے میں رات آئی ہے، ان کے حصے میں چاند بھی ہوگا۔ جب خدا کہانی کا اختتام لکھتا ہے، سازشیں تو رہتی ہیں مگر ہمتیں نہیں رہتی۔ میٹھی نیند سادہ اور ہلکا لباس پہن کر سونے سے نہیں، دل کو سادہ اور ہلکا کر کے سونے سے آتی ہے۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ان سب سے جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ کچھ باتوں سے، کچھ چیزوں سے بے خبری ہی بہتر ہے، ورنہ ہم لوگوں سے بیزار ہونے لگ جائیں گے اور رشتوں کی خوبصورتی کھو دیں گے۔ ایک یہ جہاں ہے، ایک وہ جہاں ہے، ان دو جہاں کے درمیان بس ایک فاصلہ ہے، ایک سانس کا جو چل رہی ہے۔ یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں ہے۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں کرنا آتا، انہیں چھیننا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں بس منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں پھر ان کو اس کے مسئلے میں صبر نہیں ہوتا۔ لوگ انہیں اپنے جوتوں پر پڑنے والی گرد سمجھتے ہیں، جس کا جوتوں پر ہونے اور پھر اس کا جھاڑ دینے سے صرف ان کو اپنے جوتے چمکدار ہونے کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کی زندگی اندھیرا ہونے لگتی ہے۔ اکثر ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ انسان شکایت کرتا ہے اور نہ کسی سے امید رکھتا ہے۔